بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں آپ کو اپنے چینل سیم سٹوری ہوم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ بیل کے بٹن کو دبائیں اور میری کہانیاں لائک کریں۔ آج جو میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں اس کا عنوان ہے کچھوا اور خرگوش۔ یہ کہانی ہے ایک ننھے سے کچھوے اور تیز دوڑنے والے خرگوش کی۔ ایک تالاب کے کنارے ایک چھوٹا سا کچھوا رہتا تھا۔ وہ کچھوا تالاب کے پانی میں جاتا اور تالاب سے نکل کر تالاب کے کنارے بیٹھا رہتا، بس اس کا یہی کام تھا۔ ایک دن اس ننھے کچھوے نے سوچا کیوں نہ آج میں ایک چکر جنگل کا لگا لوں، ہو سکتا ہے یہاں مجھے دیکھنے کے لیے کچھ اور چیزیں مل جائیں۔ تو اس نے جنگل کے چکر لگانے کا سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست خرگوش ملا۔ اس نے جب کچھوے کو یوں چلتے دیکھا تو اس کی ہنسی اڑانے لگا اور بولا، واہ میری یار، آج تم بڑی دور کی سوچی ہے۔ بڑے دنوں بعد تالاب سے نکلے ہو، پانی سے باہر آئے ہو۔ ایسے چلو گے تو کل ہی پہنچو گے۔ بہت سست چل رہے ہو بھیا، ذرا جلدی جلدی چلو۔ کچھوے نے جواب دیا، میں سست ہوں، بے شک ہوں، پر دوڑ میں تم سے آگے نکل جاؤں گا۔ خرگوش ہنسا اور بولا، یہ بھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اور مجھ سے جیت جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہنسی آ رہی ہے مجھ کو۔ اس جواب پر کچھوے نے کہا خرگوش سے، جو کچھ میں نے کہا ٹھیک کہا، ابھی دوڑ لگا کر دیکھ لو، پھر پتا چلے گا۔ اس پر خرگوش نے مسکرا کر جواب دیا، تم سستی نہیں، بھولے بھی ہو۔ بھلا خرگوش اور کچھوے کا کیا مقابلہ؟ تو بچوں، خرگوش کچھوے کو بہت کمزور اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا۔ تو اس پر کچھوے نے کہا، تم یوں ہی بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہو پر دل میں ڈرتے ہو۔ یہ سن کر خرگوش کو بہت غصہ آ گیا اور وہ دوڑ لگانے پر راضی ہو گیا۔ اس نے چوہے کو بلایا جو ان دونوں کا دوست تھا، اور خرگوش نے اس چوہے سے کہا، لو بھائی، ہم دوڑ لگاتے ہیں، تم بتانا ہم دونوں میں سے کون جیتتا ہے۔ تو بچوں، چوہے نے خرگوش اور کچھوے کو پاس پاس کھڑا کیا اور بولا، دیکھو، اس سامنے سے 100 گز پر شہتوت کا درخت ہے، وہاں تک دوڑو اور پھر لوٹ آؤ۔ جو پہلے واپس آئے گا وہی جیتے گا۔ اچھا، ہوشیار، 1 2 3 بھاگو۔ تو بچوں، خرگوش بھاگا، کچھوے نے بھی پاؤں اٹھایا اور دوڑ شروع ہوئی۔ آگے آگے خرگوش دوڑتا جاتا تھا اور پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ کچھوا چلا جاتا تھا۔ جب خرگوش شہتوت کے درخت تک جا پہنچا تو اس نے سوچا کہ کچھوا تو ابھی 10 گز بھی نہ چلا ہوگا، میں درخت کے سائے کے نیچے ذرا آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ لیٹا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ دوڑ سے بے خبر ہو کر سو گیا۔ تو بچوں، کچھوا بہادری کے ساتھ لگاتار چلتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شہتوت کے درخت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا بچوں کہ خرگوش مزے سے لیٹا سو رہا ہے۔ لو بھیا، یہ دیکھو، خرگوش تو مزے سے سو گیا ہے، اسے تو دوڑ بھی بھول گئی۔ میں تو یہاں سے دوڑوں تو انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا۔ ہاں۔ تو بچوں،
उधर धुन का पक्का कछुआ आया भी और लौट भी गया। जब कछुआ वापस आ चुका तो बड़ी देर के बाद खरगोश की आंख खुली और लगा भागने। चूहा खड़ा तमाशा देख रहा था। खरगोश आते ही बोला, क्यों भाई चूहे, मैं ही जीता, आखिर मैंने ही जीतना था। कछुआ पीछे रह गया ना, मैं जीत गया हूँ ना। चूहे जवाब दो। बच्चों, चूहे ने कहा, नहीं नहीं मेरे भाई खरगोश, तुम नहीं जीते, कछुआ जीता है, कछुआ। ये देखो, वो तो कब का वापस आ चुका है। तुम सोए रहे और वो चलता रहा। आखिरकार वो ये दौड़ जीत गया है मेरे भाई, तुम तसल्ली करो। तो बच्चों, ये सुनकर खरगोश को बहुत अफसोस हुआ, मगर अब अफसोस से क्या होता था, क्योंकि वो ये दौड़ हार चुका था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि हमें अपनी सलाहियतों पर अकड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी को अपने आप से कमतर और छोटा समझना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी सैम स्टोरी होम की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं अब आपसे अगली कहानी पे मिलूंगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।